اور آج کے دور میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے آپ تو وہ سمجھے وہ یہ سمجھتی ہے میری زندگی ختم ہو چکی ہے کہ اس کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اگر کوئی قبول کرے گا معاشرہ قبول نہیں کرنے دیتا. یہ عجیب ایک روش چل پڑی ہے ہمارے معاشرے میں. کوئی طلاق شدہ عورت ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنے دیتے, کوئی بیوہ ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنے دیتے. وہ بیچاری اسی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزار دیتی ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ باپ منع کرتا اپنے بچے کو کہ طلاق شدہ عورت سے نکاح نہ کرو, لیکن جب اپنی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو پھر اپنی بیٹی کی طلاق شدہ بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے اسے کوئی چیز روکتی نہیں ہے, لیکن کسی اور کی بیٹی کو قبول کرتے ہوئے اسے شرم محسوس ہوتی ہے. عجیب معاشرے میں ہمیں یہ روش چلتی ہے ہمارے معاشرے. مجھے کہتے ہیں کہ تم مردوں کے مقدمے رکھتے ہو. یہ کس کا مقدمہ میں رکھتا ہوں؟ یہ بیوہ کی بات جب میں بات کرتا ہوں, میں جب بات کرتا ہوں طلاق شدہ عورت کی, تو وہ کون ہے؟ وہ عورت نہیں ہے. اسلام نے یہ دوسرا نکاح تیسرا نکاح کس لیے رکھا ہے؟ تو یہ کس کی بات ہے؟ ٹھیک ہے مردوں کا فائدہ ہوگا تو عورتوں کا فائدہ نہیں ہے کہ عورت مرد کی چھتری کے نیچے آئے گی, ان کا فائدہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے اسلام کے حکم کی خلاف ورزی میں بس وہ جو منہ میں آتا ہے. دیکھنے کا شکریہ. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. الرحیم. اللہ رب العزت نے عورت کو بڑی عزت سے نوازا ہے. اگر وہ ماں ہے, ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. اگر وہ بہن ہے تو بہن کو اللہ رب العزت نے عزتوں سے نوازا ہے. اگر وہ عورت بیٹی ہے تو اسے سر کا تاج بنایا. اگر وہ بیوی ہے تو خاوند کے ذمے اس کی رسپانسبلٹی رکھی. بیوی کو یعنی عورت کو کسی بھی حالت میں اسلام نے نہیں چھوڑا. اب اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر عورت بیٹی ہے تو وہ اپنے باپ کی زیر کفالت ہوتی ہے. باپ اس کا خرچہ اٹھاتا ہے. جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا خاوند, اس کا شوہر اس کی کفالت کرتا ہے. اس کے بعد اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو بیٹے کے ذمے میں وہ آ جاتی ہے. اسلام نے کسی موقع پر عورت کو چھوڑا ہی نہیں ہے, اس کے سر پر مرد کو ہمیشہ رکھا ہے. اور مرد اپنی چادر سے عورت کو ڈھانپ کے رکھتا ہے. تو لوگوں اللہ نے ماں کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے محسوس کیا اور سنا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اے جبریل, جنت میں قرآن مجید کی تلاوت, یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ایک صحابی ہیں, وہ اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں. اللہ نے ماں کی خدمت کی بدولت ان کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ زمین پر وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کی تلاوت جنت میں سنائی دے رہی ہے. اللہ اکبر. ماں کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت وہ وقت آئے گا جب بچے اور بیٹیاں اپنی ماں کو چوکور چوراہوں میں ذلیل کریں گی, الیاذ باللہ, اور اپنے دوستوں کو اپنے ماں باپ پہ فوقیت دیں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ, ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو ماں باپ کو, پاکستان میں ایک لڑکا تھا,
بازار میں باپ کو مار رہا تھا، لوگوں نے اسے بڑا سمجھایا کہ باز آ جاؤ، تو جو کر رہا ہے بڑا برا ہوگا تیرے ساتھ۔ بازاروں میں مار رہا ہے باپ کو، سر عام ذلیل کر رہا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ تاریخ جب لوٹ کے آئی تو پھر تاریخ نے بتایا کہ کئی سال پہلے تو نے باپ پہ جو ظلم کیا تھا، آج وہ تاریخ دہرا کے تجھ پہ آئی ہے۔ جو کچھ کرو گے اس دنیا میں، کل آپ کی اولاد اسی طرح کرے گی آپ کے ساتھ۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں تو یاد رکھیے وہ وقت آئے گا۔ قرآن نے کتنا بڑا ہمارے لیے حکم نازل کیا، ماں باپ کافر بھی ہوں، مسلمان چھوڑیں ایمان کو، کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا۔ بدتمیزی جائز نہیں ہے، اختلاف آپ ماں باپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی احسان آپ کے ذمے ہے ماں باپ کا، کیونکہ وہ آپ کا باپ ہے اور آپ کی ماں ہے، آپ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ میرے پاس آئیں گے، اگر وہ آپ کو ایسی چیز کا حکم دیں جو اسلام کے خلاف ہے، نہیں ماننی آپ نے، لیکن احترام کے ساتھ ریجیکٹ کر دیں، ماننی بھی نہیں ہے، جب وہ میرے پاس آئیں گے اور میں جانوں اور وہ جانے۔ لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر سکیں۔ اور دیکھیں اللہ کا حکم نمبر 1 ہوتا ہے، اللہ کا حکم نمبر 1، ماں کہہ رہی ہے یہ کام کرو، اللہ کہتے ہیں وہ کام نہیں کرنا، ماں کا اتنا درجہ ہونے کے باوجود ماں کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودیہ کے ساتھ نکاح کر لیا، صحابی رسول۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا ہے یہودیہ کے ساتھ، تو انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ اے حذیفہ بن یمان، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہودیہ کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا بالکل کیا ہے، کیا میں نے کوئی حرام کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حرام کام تو نہیں کیا، اگر آپ اس کو طلاق دے دیں تو بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اس یہودیہ عورت کو طلاق دے دیں۔ انہوں نے کہا کیا یہودیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بالکل جائز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب نہ کریں، مناسب نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کے امیر المومنین کی بات کو رد کر دیا، کہا کہ جب اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں کر سکتا ہوں، میں آپ کی بات کو نہیں مانتا۔ روایات کے اندر آتا ہے بعد میں کسی وجہ سے ان کی کوئی انبن ہوئی، کوئی وجہ ہوئی جس کی وجہ سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی کسی اور وجہ سے، لیکن امیر المومنین کی بات کی وجہ سے انہوں نے طلاق نہیں دی۔ اگر امیر المومنین کی بات کو اللہ کے حکم کے سامنے رد کیا جا سکتا ہے تو پھر ماں باپ آپ کو اگر ایسی چیز سے روکتے ہیں جس کی اجازت رب نے دی ہے، اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کام ایسے نہ کرو ایسے کرو، آپ کو نماز سے روکتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے روکتے ہیں، تو پھر ان کی بات کو احترام کے ساتھ سائڈ پہ لگایا جائے گا اور اللہ کی بات کو فوقیت دی جائے گی۔ تو لوگوں میں بات کر رہا تھا، اللہ نے ماں کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور یاد رکھیے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے ماں کی جو گود ہوتی ہے مدرسۃ الاولیٰ ہوتا ہے، اس کی گود آپ کا مدرسہ۔ اگر کوئی عمارت آپ اس کی تعمیر کر رہے ہیں، آپ نے اینٹ کو ٹیڑھا رکھا، آسمان کی بلندیوں تک اس عمارت کو لے جائے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ پوری کی پوری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی ہوگی، کیونکہ اس عمارت کی بنیاد کی جو اینٹ ہے اسے ہی ٹیڑھا رکھا گیا ہے۔ اگر ماں ایسی ہوگی کہ جو دین سے بیگانی ہوگی، دین کا علم ہی نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ سے وہ دور ہے، تو یاد رکھو اس کا جو پہلے مدرسے کی جو اینٹ ہے وہ الٹی رکھ دی گئی ہے، اس کی تربیت کے اندر بہت بڑی خامی آ گئی۔
اس لیے خواتین کا دین کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے. جس عورت کے پاس علم ہی نہیں ہے، عورت جاہل ہے، اس کو علم کی ہوا نہیں لگی، وہ اپنی اولاد کو کیا علم سکھائے گی؟ جس عورت کو آپ نے جس عورت سے نکاح کیا وہ عورت بے دین ہے، وہ آپ کے بچوں کی کیا تربیت دے؟ آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ میری یہ بیوی اپنے بچوں کو دین سکھائے گی یا دین کی طرف لگائے گی؟ ظاہر ہے کہ وہ خود جاہل ہے، خود دین سے دور، تو وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی نہج پہ کرے گی. اور اس کے رزلٹ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھے ہیں. اور عورتوں کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے اسلام میں. میرے بھائیوں، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اتنے زیادہ علوم صحابہ تک اور امت تک پہنچائے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ بھی موجود تھیں. آپ نے فرمایا جس آدمی کے 3 بچے ہوں اور وہ فوت ہو جائیں، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. بات یہاں تک ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بات ختم نہیں کی. امت کے فائدے کے لیے، امت کے آسانی کے لیے اگلا سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول اگر 2 بچے فوت ہو جائیں، آپ نے فرمایا کہ وہ ان کے والدین کے لیے بھی سفارش کریں گے. یہاں بات ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن نہیں ختم کی. اے اللہ کے رسول، اگر کسی آدمی کا 1 بچہ فوت ہو جائے، آپ نے فرمایا 1 بچہ بھی اگر فوت ہوگا تو وہ اپنے والدین کی سفارش کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک صحابی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہاں درس ہوتا ہے، آپ کسی بچے کو لے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوا کرتی تھی، تو وہ بچے کو لایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تاکہ وہ آپ کے ارشادات اور فیوزات سے وہ مستفید ہو سکے. کافی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے ملاقات کی اور فرمایا کہ آپ کافی دنوں کے بعد بھی نظر آئے، اور بچہ وہ چھوٹا کدھر گیا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا. آپ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اے میرے صحابی، کیا تو پسند کرتا ہے اس بات کو کہ کل قیامت کے دن تیرا بچہ جنت کے دروازے پر تیرا استقبال کرے؟ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں میرا بچہ کل جنت کے دروازے پر میرا استقبال کرے. آپ نے فرمایا پھر تیار رہو، کل قیامت کے دن تیرا بچہ جنت کے دروازے پر تیرا استقبال کرے گا. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کو یہاں ختم نہیں کیا، حالانکہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. آپ نے سارے سوالات کے جواب دے دیے، لیکن امت کی ماں تھیں، شفیقہ تھیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر مس کیریج ہو جائے، جس عورت کے رحم میں ایک بچے کے اندر روح ڈال دی گئی، اس کے بعد کسی وجہ سے اس کا مس کیریج ہو گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ بچہ بھی اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ جو ناڑوا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ بچہ ناڑوے کو گھسیٹتا ہوا اپنے اللہ کے سامنے کہے گا، یا اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں داخل فرما، اور اللہ رب العزت اس کی سفارش کو سن کر اس کے ماں باپ کو جنت میں داخل فرما دیں گے. سبحان اللہ. ماں کو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا. اور عورت کا ایک بہت بڑا کردار ہے لوگوں اسلام میں. یہی عورت جسے ہم کمزور سمجھتے ہیں، لوگوں توجہ کرنا، یہی عورت جب استقامت پہ آ جائے تو پہاڑ کی سختی اور اس کی استقامت بھی عورت کی استقامت کے سامنے شرمانے لگتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سفر پہ گئے، سفر پہ تشریف لے گئے، بچہ تھا. جب سفر سے واپس تشریف لائے، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے، بچے کا انتقال ہو گیا.
بیوی نے کیا کیا؟ واویلا نہیں کیا، اللہ پہ توکل کرنے والی عورت اور استقامت سے بری ہوئی تھی، پتہ بھی نہیں تھا کہ ابھی خامند نہیں آنا ہے. تو کیا ہوا کہ اس کو دوسرے کمرے میں اسے لٹا دیا چارپائی پہ، اس کے اوپر ایک چادر رکھ دی اوپر. خامند آیا، حضرت جابر اندر داخل ہوئے. بیوی نے کسی موقع پر یہ محسوس ہی ہونے نہیں دیا صحابی رسول کو کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، بلکہ بناؤ سنگار کرتی ہیں جس طرح ایک عورت اپنے خامند کے لیے کرتی ہے. اس کے بعد دونوں کا آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد بیوی اپنے خامند کو کہتی ہے اے اللہ کے بندے، اگر کوئی آدمی آپ کو امانت دے، اگر آپ کو کوئی آدمی امانت دے تو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو امانت دی ہے اسے واپس کر دیا جائے. تو کہا کہ اگر واقعی یہی بات ہے تو پھر سن لیجئے، اللہ رب العزت کی امانت تھی ہمارے پاس بیٹا، وہ اللہ نے واپس لے لیا ہے. جب عورتیں اس طرح کی استقامت والی ہوتی ہیں اور خامند کے دایاں بازو بنتی ہیں، دین کے معاملات میں اس کی مدد کرتی ہیں، گناہ کے معاملات میں اس کی مدد نہیں کرتی، خود بھی نار جہنم سے بچتی ہیں، خامند کو بھی نار جہنم سے بچاتی ہیں، تو پھر وہ گھر اللہ کی رحمتوں کا گہوارہ بن جایا کرتا ہے. لوگوں، جنگ احد کے موقع پر کافروں نے افواہ پھیلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے. اب جناب مسلمان پریشان، ایک عورت میدان جہاد کی طرف بھاگی جا رہی ہے، رستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ آپ کے خامند کا انتقال ہو گیا. کہنے لگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ کیا محبت تھی، کیا عشق کی انتہا تھی. وہ بھی تو عورت تھی جس کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرا خامند اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. تو پھر آگے گئی، کسی نے کہا، اس سے پوچھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں اس آدمی نے کہا کہ آپ کا بھائی کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے. کہا میں پوچھ رہی ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ آگے جاتے ہیں، آگے کسی بتانے والے نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. میں پوچھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ آگے گئے، کسی نے کہا آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. میں پوچھ رہی ہوں کہ میرے نبی کیسے ہیں؟ کسی بتانے والے نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عافیت و سلامتی کے ساتھ ہیں، اور ایک لمبی سے سانس لی، کہا الحمدللہ، جب آپ سلامت ہیں میں ہر مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں. یہ جو اسلام ہمارے پاس پہنچا ہے، جس کی ہم دھجیاں اڑاتے ہیں، یہ ہمیں آسانیوں کے ساتھ نہیں ملا. اس کے پیچھے مسلمانوں کی اور صحابہ کی بہت بڑی قربانی ہے. آج جو سوشل میڈیا پہ بدقماش اڑتا ہے وہ صحابہ پہ اپنی انگشت نمائی کرتا ہے. جس صحابہ کی جماعت کو القرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آج کا جاہل میڈیا اور اس پہ آنے والے لوگ جڑا کھڑا اٹھ کے جناب صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں نبی کے فرمان ملے ہیں اور قرآن ملا ہے اور دین ملا ہے. ایک شہادت کی داستان ہے پیچھے، ایک خون کی داستان ہے لوگوں اس کے پیچھے. لیکن جناب ایسے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں جن کا کوئی کام ہی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، فلاں صحابی نے نعوذ باللہ یہ کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، میں اسے رضی اللہ نہیں کہوں گا، میں اسے یہ نہیں کہوں گا، میں اسے صحابی نہیں مانتا. تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہمارے سرائے عالمگیر کے پاس ایک ہمارا آبائی گاؤں ہے کھدریالہ، اس کے پاس پران ایک گاؤں ہے. آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ امام کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے ادھر آؤ میری بات سنو، میں محمد ہوں علیہ باللہ، میں نبی ہوں.
ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کدھر ہماری قوم جا رہی ہے؟ وہ نماز ہی نہیں پڑھنے دے رہا، کہہ رہا ہے میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، نماز مجھ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، الیاذ باللہ، مجھے رکھی ہوئی ہے داڑھی، نہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، جاہل، امام الجہلا، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ اس ملک میں ہو رہا ہے جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی تھی، اس ملک میں ہو رہا ہے۔ اگر ہم دین سے بیگانے ہوں گے اور سوشل میڈیا پر آنے والے بدکماشوں کی باتوں کو سنتے رہیں گے تو پھر اس طرح کے بدکماش ہی باہر نکلیں گے لوگوں، اس طرح کے خبیث لوگ ہی باہر آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو میں بات کی یہ کر رہا تھا کہ جب عورت استقامت پہ آتی ہے لوگوں تو پھر پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ لوگوں جب آپ رشتہ کرتے ہیں تو رشتے کے لیے اسلام نے ہمیں اصول بتائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نکاح کرتے ہو تو اچھی فصل میں نکاح کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اچھی فصل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے خاندان میں نکاح کیا کرو۔ اچھے خاندان سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے پیسے کو دیکھا جائے جس طرح آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ جس عورت سے آپ نکاح کرتے ہیں وہ معیار آپ کی کہ وہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ مال کے لیے نکاح کرتے ہیں، لوگ حسن کے لیے نکاح کرتے ہیں، لوگ حسب و نسب کے لیے کرتے ہیں، یا چوتھی چیز آپ نے بیان فرمائی لوگ دین کے لیے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب بھی تم نکاح کرو تو تم دین کو مقدم رکھنا، حسن کو مقدم نہ رکھنا۔ اس حسن اور پیسے کو کیا کرنا جو آپ کی بیٹی کی حرمت کی دھجیاں اڑا دے۔ کل آپ کی بیٹی ایسے شخص کے نکاح میں چلی جائے کہ کل آپ بھی روتے رہیں اور خاندان والے بھی روتے رہیں۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ پیسے کو نہ دیکھا جائے، بھلے وہ آدمی غریب ہے لیکن کم از کم اللہ کا خوف تو رکھنے والا ہوگا۔ یہ معیار تھا۔ یہ ظاہری حسن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ اس ظاہری حسن کا اللہ کے ہاں ایک جو دام ہوتے ہیں نا، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کھوٹے دام ہیں، ان کھوٹے داموں سے زیادہ اور کم اللہ کے ہاں حسن ظاہری کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آدھی کائنات کا حسن جناب یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ ماں کے پیٹ سے جب نکلے تو وہ حسین تھے، لیکن قرآن نے کیا کہا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اللہ کی نگاہ میں کھوٹے سکوں سے زیادہ ظاہر حسن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو نبوت ملی تھی وہ جوانی میں ملی تھی، جسے قرآن نے کہا کہ بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب مضبوط عمر کو پہنچے، جوانی کی عمر کو، اس وقت ان کو حکمت ملی تھی۔ لیکن ظاہری حسن کی وجہ سے جناب یوسف علیہ السلام کو مسائل سے گزرنا پڑا، جسے انہوں نے بڑی صبر کے ساتھ اس کو برداشت کیا۔ لیکن جب اللہ نے حکمت اور فضل عطا فرمایا، جب اللہ نے علم عطا فرمایا اور دانائی عطا فرمائی اور حکومت عطا فرمائی، تو اس وقت کیا کہا اجعلنی علی خزائن الارض، یہ زمین کے خزانوں کا مجھے مالک بنا دو، مجھے والی بنا دو، انی حفیظ علیم، میں ان کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں، میں محافظ بھی ہوں، اور اللہ نے مجھے علم کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا ہے۔ ادھر یہ نہیں کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حسین و جمیل، مجھے زمین کا والی بنا دو، میں حسین و جمیل ہوں، یہ نہیں بات بیان فرمائی۔ کہا کہ اللہ نے مجھے محافظ بننے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے علم کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا ہے۔
تو ظاہری حسن لوگوں کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. جو صحابہ کا معیار تھا نکاح کرنے کا، ان کا معیار بڑا سمپل تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم ایسی عورت کے ساتھ نکاح کریں کہ جس کے سینے کے اندر تقوی موجود ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے. میں ابھی آپ کو واقعہ سناتا ہوں اس بات کی دلیل کے لیے. صحابہ نے نکاح کو بڑا آسان کیا تھا. ان کے نکاح پتہ کس طرح ہوتے تھے؟ بعض اوقات ان کے نکاح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک نہیں ہوتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جب ان کا نکاح ہوا تو ان کے کپڑے پر زعفران کے یلو داغ لگا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ پیلا داغ عبد الرحمن بن عوف، یہ نے کہا اللہ کے رسول یہ زعفران کا، اور نکاح ہو گیا، میں نے نکاح کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تک نہیں ہے کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تمہارا امام، میں تمہارا مقتدا، میں تو اللہ کا برگزیدہ نبی ہوں. اتنا کسی کا ویاہ ہو جائے پوچھا، میں اس کے ساتھ کبھی نہیں بولوں گا میں نے ویاہ نہیں بلانا، یہ تو مجھے بلایا نہیں اس نے ویاہ پہ، ایک شادی پہ نہیں بلاتا. ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں، اور سال ہاں سال جناب اتنی سادگی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میرے صحابی کا نکاح ہو گیا. اور اس دور کے اندر عورتوں کو طلاق بھی ہوتی تھی، اور ان کے نکاح بھی جلدی ہو جاتے تھے. اور اس کے علاوہ وہ عورتیں جنہیں طلاق ہوتی تھی، بڑے بڑے صحابہ کے رشتے بھی ان کے پاس آتے تھے، وہ ریجیکٹ کر دیتی تھی، کیونکہ اس دور میں ان کو پتا تھا کہ اس دور کے اندر ہر عورت کے ساتھ بیوہ ہو، طلاق شدہ ہو یا کنواری ہو، اس کے ساتھ اس کے رشتے ملیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ بھیجا حضرت عائشہ کی بہن کی طرف، تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا حضرت عمر طبیعت کے تھوڑے سخت ہے، میں نکاح نہیں کرنا چاہتی. حضرت عائشہ نے کہا امیر المومنین، کوئی پرواہ نہیں، میں نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا، ریجیکٹ کر دیا. آج کے دور میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے، آپ تو وہ سمجھیں وہ یہ سمجھتی ہے میری زندگی ختم ہو چکی ہے، کہ اس کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اگر کوئی قبول کرے گا معاشرہ قبول نہیں کرنے دیتا. یہ عجیب ایک روش چل پڑی ہے ہمارے معاشرے میں. کوئی طلاق شدہ عورت ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنے دیتے، کوئی بیوہ ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنے دیتے. وہ بیچاری اسی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزار دیتی ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ باپ منع کرتا اپنے بچے کو کہ طلاق شدہ عورت سے نکاح نہ کرو، لیکن جب اپنی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو پھر اپنی بیٹی کی طلاق شدہ بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے اسے کوئی چیز روکتی نہیں ہے، لیکن کسی اور کی بیٹی کو قبول کرتے ہوئے اسے شرم محسوس ہوتی ہے. عجیب معاشرے میں ہمیں یہ روش چلتی ہے ہمارے معاشرے. مجھے کہتے ہیں کہ تم مردوں کے مقدمے رکھتے ہو. یہ کس کا مقدمہ میں رکھتا ہوں؟ یہ بیوہ کی بات جب میں بات کرتا ہوں، میں جب بات کرتا ہوں طلاق شدہ عورت کی، تو وہ کون ہے؟ وہ عورت نہیں ہے. اسلام نے یہ دوسرا نکاح تیسرا نکاح کس لیے رکھا ہے؟ تو یہ کس کی بات ہے؟ ٹھیک ہے مردوں کا فائدہ ہوگا تو عورتوں کا فائدہ نہیں ہے کہ عورت مرد کی چھتری کے نیچے آئے گی، ان کا فائدہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے اسلام کے حکم کی خلاف ورزی میں بس وہ جو منہ میں آتا پھر کہتے ہیں. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کا معیار بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے تو آپ پہرا دیتے تھے. آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں ہے، ان کے سینوں میں اللہ کا خوف تھا، راتوں کو پہرا دیتے تھے مخلوقات کا. آج تو ان کا پہرا دیا جاتا ہے جو وقت کے حکمران. آج معاملہ الٹ ہو گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور منشا یہ تھا کہ ان کا پہرا بھی دوں اور دیکھوں کوئی مصیبت کے اندر تو نہیں ہے. تو اذان یعنی سحری کا وقت تھا، اذانیں ہونے کو تھیں. تو آپ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو گھر میں ماں اور بیٹی کی گفتگو سنائی دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے رک گئے، اور ماں اور بیٹی کی گفتگو کیا تھی؟ بیٹی دودھ دویا؟ جی دویا. نکال لیا دودھ؟ زیادہ بکری نے دودھ دیے؟ اماں جی اتنے زیادہ نہیں دیا، ایک تھوڑا سا دودھ ہے. تو اس میں پتہ کیا کرو،
اب صبح کو جو لوگ لینے آئیں گے تو وہ تھوڑا ہوگا دودھ نہیں لیں گے، تو اس کا لیول پورا کرنے کے لیے تم اس کے اندر پانی ڈال دو۔ اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا پتا کہ ہم نے دودھ کے اندر پانی ڈالا؟ حضرت عمر فاروق باہر کھڑے ہو کے دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ماں نے کہا اماں تیری یہ بات صحیح ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اے اماں میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو سنی تو چلے گئے۔ جب صبح سورج خوب روشن ہوا تو بلایا ماں بیٹی کو اور کہا کہ اماں جی میں آپ کی اس بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے سینے کے اندر تقوی اور اللہ کا خوف دیکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بیٹی ہمارے گھرانے کا حصہ بنے۔ اور کیا ہوا کہ نکاح ہو گیا۔ اس بیٹی یعنی حضرت عمر فاروق کی بہو کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جب وہ بیٹی جوان ہوئی تو اس کے بطن سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ دیکھیں عورتیں جب نیکی کرتی ہیں اور نیک ہوتی ہیں، ان کی نیکی کے اثرات نسلوں تک لوگوں جاتے ہیں، نسلوں تک جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہو تھی وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی نانی بنی۔ یہ ہوتا ہے معیار۔ لوگوں ہماری آج بیٹیوں کے نکاح کیوں نہیں ہو رہے؟ میں معذرت کرتا ہوں، اس وجہ سے ہم نے معیار غلط رکھا ہے۔ معیار پیسے کو بنایا، معیار ہم نے دنیا کو بنایا، ورنہ صحابہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک عورت آئی، اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کیسے نظر اٹھائی نیچے کر لی، آپ نے فرمایا کوئی مجلس میں اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ عورتیں نیک آدمی پر اپنے آپ کو پیش کرتی تھیں۔ تا آج جڑا ہے وہ سب تو پہلا کڑیاں تو پوچھ دیا نا پیو زندہ ہے، ماں زندہ ہے، ماں باپ زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے جی ماں باپ زندہ ہے۔ کہتا ہے نس جو تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گی، مجھے تو ایسا بندہ چاہیے کہ جو ماں باپ سے بالکل فارغ ہو۔ آج تو یہ حالت آ چکی ہے۔ ایک نوجوان سے میری بات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا یار تم نکاح کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتا ہے کیا کروں، جس عورت سے بات کرتا ہوں سب سے پہلے سوال ہی یہ کرتی ہے تمہارے ماں باپ زندہ یا مر گئے ہیں، تو میں کیا کروں؟ یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو وہ کل جب ماں بنے گی تو وہ ایکسپیکٹ کرے گی کہ اس کی کوئی خدمت کرے گا؟ یہ نہ بالکل ایکسپیکٹ نہ کریں۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی۔ ماں کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ لوگوں اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کر لیجئے، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے کہا کریں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بھی بخش دے، اے اللہ سارے مومنین کو بخش دے۔ اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی خالہ زندہ ہے تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اگر آپ کے والدین کے دوست زندہ ہیں، ان دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جب دنیا سے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، کبھی کبھی تحفے تحائف بھیج دیا کرتے تھے۔ کمی کوتاہی ہو جائے جو ان کے متعلقین لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔